بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم اپنی اس نشست کی ابتدا کر رہے ہیں، اور اس نشست کا نام جو میں نے تو ان کو یہ کہا تھا کہ رکھیں ابن العربی اسٹڈی سرکل یا اسٹڈی گروپ یا جو بھی ہے جی، تو اس کی جو ہے ہم ابتدا کر رہے ہیں، وہ شیخ اکبر کی کتاب فتوحات مکیہ سے کر رہے ہیں، اور فتوحات مکیہ کی بھی ابتدا سے ہی کر رہے ہیں۔ میرے پاس یہ پہلی جلد ہے، اور اس میں ابھی ہم دیکھیں گے کہ مقدمے میں خطبے میں شیخ نے کیا کہا ہے، اس پہ انشاءاللہ بات بھی کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جو کہ جلد سے باہر جب شیخ نے کتاب لکھی اور جب اس کا دوسرا نسخہ لکھا تو اس دوسرے نسخے کو انہوں نے اپنے شاگرد اور اپنے سوتیلے بیٹے صد الدین اسحاق کونوی کو مطلب ہدیتاً کیا۔ اچھا، اس میں یہ بات واضح ہے کہ جب انہوں نے پہلا نسخہ لکھا تھا تو وہ اپنے سگے بیٹے کے نام پہ لکھا تھا اور ان کو ہدیہ کیا تھا، لیکن جب دوسرا لکھا تو پھر یہ اٹھا کے ان کو دے دیا۔ تو یہ عربی عبارت ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ جو کہ جلد ہے اس کا مالک جو ہے وہ بھی محمد بن اسحاق الکونوی ہے، اور یہ روایت بھی اسی کی ہے۔ تو شیخ کے کلام میں یہ ہوتا تھا کہ روایت کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ مطلب شیخ اپنی پہلے کتاب لکھتے تھے، اس کے بعد جب اپنے شاگردوں کے سامنے بیٹھ کے اس کو پڑھتے تھے تو ہر شاگرد اس سے نقل کرتا تھا۔ جب اس سے نقل کرتا تھا تو سب سے پہلے صفحے پہ لکھتا تھا کہ یہ کس کی روایت ہے، تو وہ اپنا نام لکھتا تھا، جس کی مطلب جو اس کو نقل کرتا تھا وہ اس کی روایت ہوتی تھی۔ تو یہ کتاب حالانکہ لکھی شیخ اکبر نے اپنے ہاتھ سے ہے ساری، لیکن اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ جی یہ روایت ہے، چونکہ مالک بنا دیا شیخ نے محمد بن اسحاق الکونوی کو تو ان کی ہے۔ اور پھر دوسرا یہ بھی لکھا کہ روایت مجد الدین ابو بکر بن دار، اب پتہ نہیں اس کا تلفظ کیا، تبریزی سمان علیہ عنہ، مطلب یہ دوسرا بندہ ہے کہ جس نے سما کی ہے اور اس کی بھی روایت ہے۔ اور نیچے لکھا ہوا ہے کاتبہ محمد، کہ ان کی روایت ہے۔ روایت کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیخ کے کلام میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ نسخہ لکھتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے جب پوری کتاب لکھ لیتا ہے تو وہ روایت اس کی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر چونکہ یہ عبارت جو ہے یہ صد الدین کونوی نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے تو اس سینس میں، اور کتاب بھی شیخ نے ان کو ہدیہ کی تو انہوں نے کہا یہ میری روایت ہے۔ اور پھر نیچے لکھا ہوا ہے کہ کاتبہ محمد بن اسحاق بن محمد حامد اللہ، کہ یہ جو عبارت ابھی ہم نے پڑھی ہے یہ لکھی ہے، مطلب یہ لکھی ہے جس نے اپنے ہاتھ سے، اس کا نام ہے محمد بن اسحاق بن محمد، یعنی کہ صد الدین اسحاق الکونوی۔ اور اس کے بعد نیچے جو ہے کہ جی انتقلا حاض الصف وسائر الکتاب من منشئی شیخ الاسلام، یہ جز اور پوری کتاب، مطلب یہ جز سے مراد یہ ہے کہ ایک جلد اور 37 کی 37 جلدیں، شیخ الاسلام یعنی کہ شیخ اکبر جو اس کے مؤلف ہیں ان سے انتقال کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ مجھے دے دی، انتقال کر دیا، مجھے دے دی۔ ایدہ اللہ تعالیٰ بحکم الانعام الی خادمہ و ربیب نظرہ محمد بن اسحاق غفر اللہ لہ ولوالدیہ ونفعہ بکل۔ تو یہ مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب اور اس کی ساری 36-37 جلدیں ہیں وہ شیخ نے میری لائبریری میں منتقل کر دی یا مجھے اس کا مالک بنا دیا۔ اور ساتھ تاریخ کہتے ہیں کہ جی یہ تاریخ ہے سنہ 37 و 600، کہ 637 ہجری، شیخ اکبر کی وفات سے 1 سال قبل جب یہ آپ نے کتاب ان کو دی ہے، اس سے پہلے یہ آپ کی اس میں تھی۔ اور پھر اس کے بعد یہ انہوں نے لکھا ہے کہ جی اب یہ جو 37 جلدیں میرے پاس ہیں، یہ میں نے جو اپنی خبر صد الدین کونوی نے اپنی ایک لائبریری بنائی تھی، اس میں جو ہے مطلب یہ وقف ہے کہ یہ وہیں پر رکھی جائے، ادھر سے نکالی نہ جائے، چاہے کوئی کچھ بھی کر لے اس کو وہاں سے نکالا کسی صورت نہ جائے۔ یہ وہ کہہ کے گئے تو آج بھی مطلب کتنی 800 سال بعد بھی ہمیں، اب تو خیر ترکی حکومت نے وہاں سے نکال کے اپنی مین لائبریری میں لے گئے ہیں، لیکن 800 سال یہ انہی کے زاویے میں ہی رہی۔ اور ہمیں تاریخ میں بھی ملتا ہے کہ جتنے لوگ بھی سفر کر کے گئے کہ جی کونیا جا کے ہم اصل نسخے سے چیک کریں گے، تو انہوں نے اسی نسخے سے چیک کیا، اور وہ موجود تھی تو کیا نا۔ اب جس طرح سب سے مشہور ہے کہ جی فتوحات مکیہ کی جو سب سے پہلی بہترین جلد مطلب اس کی طباعت ہوئی یا اس کی تحقیق ہوئی وہ کی تھی امیر عبد القادر الجزائری نے۔ اب انہوں نے خصوصی طور پر 2 بندوں کو کونیا بھیجا تھا اپنے خرچے پہ، اور وہ وہاں پر گئے اور اس اصلی نسخے سے مکمل وہ لکھ کر لائے، اس کو انہوں نے طباعت کیا، تو وہ ادھر موجود تھی تو تبھی کیا نا۔ تو اس پہ بعد میں یعنی کہ ہم دیکھیں گے جب ہمیں مزید سماعت بھی ملیں گی تو کس بندے نے اس کو دیکھا، تاریخ میں تو ہمیں بڑی مسائلیں مل جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ صد الدین کونوی کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا کمال، اور جو شیخ اکبر نے ان کو اپنا پورا نسخہ دے دیا
کہ ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ 800 سال 900 سال محفوظ رہے گا. اگر وہ اپنے بیٹے کو دے دیتے اور ان کا کوئی ایسا سلسلہ آگے نہ ہوتا تو وہ پھر کدھر نسخے بھی آج ہمیں کدھر مل رہے تھے. ٹھیک ہے. یہ اس کا سب سے بڑا کمال ہے. تو اس کے بعد ابھی کتاب کی ابتدا ہے, خطبے سے ہے, تو یہ پڑھیں گی جناب نور صاحبہ. تو میں انشاءاللہ پھر دیکھوں گا کہ جو بھی وہ بتاتی ہیں کہ کیا ہے اس بارے میں.